الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله على آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب عز و جل کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. تو گویا درود پڑھنا دعاؤں کا بھی محافظ ہے، دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ عز و جل کی رضا کا باعث ہے، رب راضی ہو جاتا سبحان اللہ، اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. کیوں نہ پھر درود پاک پڑھنا ہم اپنا معمول بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان ابھی بھی وار کرے گا، یار بڑی گرمی ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری بڑی سخت ہے، ادھر لوگوں سے روزے چھڑوا دیتا ہے. پہلے کبھی کبھی سنتے تھے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے روزے رکھنا چھوڑ دی. الامان والحفیظ، ایک روزہ چھوڑنے کی سزا پتہ ہے آپ کو؟ 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. مگر آج دوست نہیں رکھ رہا تو میں بھی نہیں رکھ رہا. گناہ سے خوف نہ کرنا عادت بن گئی ہے کچھ لوگوں کی. یار 4-5 دوستیں مل کے نہیں رکھیں گے روزہ، کیا ہو جائے گا؟ استغفر اللہ. یہ رب کے غضب کو دعوت دینے والی بات. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا کہ اچانک میرے پاس 2 شخص آئے. انہوں نے مجھے میرے بازو سے تھاما اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے آئے اور بولے آپ اوپر تشریف لے چلیں. میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. وہ بولے ہم اسے آپ کے لیے آسان کر دیں گے. لہٰذا میں اوپر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے برابر ہوا تو بہت ہولناک آوازیں آنے لگی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں ہیں. پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنی کونچوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ان کے جبڑوں کو چیرا ہوا تھا، ان سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے. اللہ غنی. غور کیجیے، روزہ نہ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا سخت ناپسندیدہ ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جب قبل افطار روزہ افطار کرنے پر یہ عذاب ہے تو ذرا خود سوچئے بالکل روزہ نہ رکھنے پر کتنا عذاب ہوگا. اللہ اللہ. آج کا موضوع ہے نوکری کی وجہ سے رمضان کا فرض روزہ چھوڑنا. سوال یہ ہے کیا فرماتے علماء دین اور مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ عمر ایک صحت مند آدمی ہے، وہ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ میرا عذر ہے، اور عذر یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کر مزدوری نہیں کر سکتا. وہ شخص سر عام کھاتا پیتا ہے اور اسے منع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں جانوں اور میرا رب جانے، بخشنا تو اللہ تعالیٰ نے ہے. شریعت میں ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر صورتحال واقعی ہے تو امر فاسق و فاجر اور مرتکب حرام ہے، کیونکہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. بلا وجہ شرعی اس کو ترک کرنا ناجائز اور گناہ ہے، اور یہ کوئی عذر نہیں کہ میں نے روزی کمانی ہوتی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کام کیا جائے، اور اگر کام کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری آتی ہے تو کام کی مقدار کم کر لینی چاہیے، نہ کہ روزہ چھوڑ دیا جائے. در مختار میں ہے روزہ دار کے لیے ایسا کوئی کام کرنا جائز نہیں جس کی وجہ سے اسے کمزوری ہو. فتاوی رضویہ میں ہے اگر دھوپ میں کام کرنے کے ساتھ روزہ ہو سکے اور آدمی مقیم اور مسافر نہ ہو تو روزہ فرض ہے، اور اگر نہ ہو سکے تو روزہ رکھنے سے بیمار پڑ جائے، ضرر کبھی پہنچے تو مقیم غیر مسافر کو ایسا کام کرنا حرام ہے، یعنی کام چھوڑنا ہوگا، روزہ نہیں. رمضان کے دنوں میں امر کا سر عام کھانا پینا رمضان کی توہین ہے. اگر سلطنت کی طرف سے اسلامی احکام جاری ہوتے تو ایسے آدمی کے خلاف سخت کارروائی کرتی. امر کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا
تو اس حوالے سے عرض ہے کہ جہاں اللہ عز و جل غفور الرحیم ہے وہیں جبار و قہار بھی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید بھی رکھیں اور اس کی پکڑ سے ڈریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے احکام پر بھی عمل کریں۔ لہٰذا عمر اپنے اس فعل سے توبہ کرے اور جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کی نا ایک ویلیو ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی مقدس ہوگی نا، اس چیز کے اندر، اس وقت کے اندر، اس مقام کے اندر گناہ کرنا اتنا ہی زیادہ غضب، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہوگا۔ فار ایگزامپل، باہر روڈ سے کوئی بندہ گزرے اور کہے کہ گالیاں دیتا ہوا گزرے، حرام، غلط، مگر وہی بندہ مسجد میں آ کر بھی گالی دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پکڑ لیں گے، یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں باہر کوئی میوزک بجائے، غلط، مسجد میں آ کر یہ کام کرے گا، آپ اس کو پکڑ لیں گے، کیا ہو گیا؟ اللہ کی کرنا۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ یہاں نافرمانی کی پنشمنٹ زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح ہم حدود حرم میں مکہ پاک میں جائیں، ایک نیکی کتنی ہے؟ 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، لیکن اگر کوئی ایک گناہ کرے وہ بھی 1,00,000 گناہ۔ اللہ کے گھر آ کر بھی حرام کرو گے؟ رمضان میں گناہ، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، ایک حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں۔ بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے۔ دیکھو، حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا، ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو، اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دیکھو ادھر شراب نہ پینا، صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے۔ مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا کہ دیکھو یہاں زیور مت پہننا، سونا چاندی مرد کو پہننا الاؤ نہیں ہے، مگر جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے۔ ادھر حرام عورتوں کی طرف، ناجائز عورتوں کے پاس جانا، جو حرام ہیں ان کے قریب مت جانا۔ جی تو چاہتا ہے، شیطان تو بلاتا ہے، مگر حرام کاری سے بچ جاؤ، اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آپ اس لاجک سے دیکھیں نا، جس چیز سے شریعت نے ہمیں یہاں روکا ہے، جس کا دل بھی چاہتا ہے، شریعت نے یہاں سمجھا دیا کچھ سال رک جاؤ، جنت نہ ختم ہونے والی ہے، اللہ نے آلٹرنیٹ شاندار وہاں تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بڑے گھر دیکھ کر اپنے گھر پہ مایوس نہ ہو جاؤ، صبر کی زندگی گزارو، اللہ نے بڑے بڑے محل جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ تمہارے پاس اگر یہاں گاڑی نہیں ہے، مایوس نہ ہونا، حرام کی طرف مت جانا، جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی سواریاں تیار کی ہیں۔ یہاں اگر مہنگے اور اچھے کھانے نہیں کھا سکتے، پیسے تھوڑے ہیں، حرام کی طرف مت جانا، صبر کر لینا، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، جنتی مشروب موجود ہیں۔ ارے انسان جو تمنا کرے گا اللہ اس قسم کا کھانا اس کے سامنے عطا فرما دے گا۔ تو جب وہ نعمتیں موجود ہیں تو کچھ صبر کے ساتھ، کچھ قناعت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزار لیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب جب صحابہ کرام نے واقعہ سنا تو کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کرام کا۔ ہمیں کوئی پچھلی قوم کی، پچھلے کسی لوگوں کی بات بتائے تو کہتے ہیں اچھا اتنے پیسے تھے ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ہم تو کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کا گھر دیکھ کے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، یار اس کا اتنا بڑا، میرا چھوٹا سا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑی میری کب ہوگی؟ اس کی گھڑی دیکھے تو رات نہیں گزرتی۔ اللہ کے بندو، اس ریس میں مارے جاؤ گے، ہاں یہ کبھی نہیں جیت سکتے، پریشان ہی رہو گے۔ اگر یہ والی ریس کرنی ہے نا تو پریشان ہی رہنا ہے، کیونکہ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ کے پیچھے رہ جائے گا، ارب پتی کے اوپر خرب پتی موجود ہے۔ آپ کتنی بھی بڑی گاڑی لے لیں، ہم لوگوں کے پاس پرائیویٹ جیٹ آ گئے، کہاں تک جاؤ گے؟ اللہ کے بندو، جو رب نے دیا ہے اس کو شکر ادا کرنا، انجوائے کرو اپنی لائف کو۔ ہاں چلے اس بات کو ہی روکتے ہیں، یہ بات جب چلی ہے اور اس کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں، لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں نا، 2 باتیں یاد کر لیں کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں، آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی۔ آپ کو جب بھی لگے نا کہ یار میرے سے آگے لوگ ہیں، وہ نہ دیکھیں، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں۔ جھونپڑی میں لوگ رہ رہے ہیں، روڈوں پہ سو رہے ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ ارے اللہ نے تو مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میں کیوں آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوں؟ پیچھے والوں کو دیکھو گے تو سجدے سے سر نہیں اٹھے گا، شکر کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی اور انجوائے بھی کرو گے اپنی لائف کو۔ ہاں نیکیوں میں دیکھو، کمپٹیشن کرنا ہے، آئیے نا میں بتاتا ہوں، صحابہ کرتے تھے نا کمپٹیشن، بھول گئے آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لائے تھے،
حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. کیوں؟ کمپٹیشن تھا, نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے.